الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آج انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز آیت نمبر 261 سے ہوگا، اور اس آنے والے رکوع میں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، اس کے اس کا دگنا اجر، اس کا 700 گنا اجر تک اور اس سے بھی زیادہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ مال خرچ کرنے میں انسان جن کوتاہیوں کا شکار ہوتا ہے، مخلوق کی رضامندی چاہتا ہے، ریاکاری چاہتا ہے، اس کا بھی ذکر کیا اور اس پر تنبیہ فرمائی۔ اور بڑی خوبصورت مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں افراد کا تقابل کروایا کہ جو شخص دنیاوی لالچ میں، دنیاوی شہرت پانے کے لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور اس کے مقابلہ اس شخص سے کہ جو شخص اخلاص میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ اور پچھلے رکوع سے اس کی بہت زیادہ مناسبت ہے، کیونکہ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کا ذکر کیا، ایک ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جو ایک بستی میں گیا، جن کے بارے میں کہا گیا یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، انہیں 100 سال نیند دی، پھر جگایا، اور پھر آپ کے سامنے آپ کے ہی گدھے کی ہڈیوں کو جمع کر کے ان پر گوشت چڑھا کر آپ کو اس بات کا اظہار کر دیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہوا کہ جس میں آپ نے 4 پرندوں کے ٹکڑے کیے، انہیں مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھا، اور پھر جب انہیں بلایا تو وہ پرندے بالکل اسی طرح صحیح سالم اسی طرح موجود ہوئے۔ تو ان حیات بعد الموت کے عقیدے کو پختہ کرنے کے بعد مناسب تھا کہ ایسی چیز کے بارے میں بات ہو کہ جس سے حیات بعد الموت کا کچھ ذخیرہ کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ آخرت میں اچھے ثمرات دیکھنے کے لیے، اچھے محلات، اچھی نعمتیں پانے کے لیے، جہاں فرائض کی پابندی، نماز، روزہ، حج، جہاد اور دیگر عبادتیں ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑی عبادت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے کہ جو شخص دنیا میں جتنا مال خرچ کرتا ہے اس کا ہی نتیجہ پاتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسی متعلق بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ مثل الذین مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابلا، جس نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے کہ جیسے کسی نے زمین میں ایک دانہ بویا اور اس میں سے 7 بالیاں اگیں، اور ہر بالی میں 100 دانے لگے، تو کل 700 دانے ہو گئے۔ گویا کہ دانہ ایک بویا لیکن اس کے نتیجے میں 700 گنا اسے اجر ملا، 700 گنا نفع ملا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہاں 700 پر ہی بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ اس کا مطلب کہ اجر میں، ریٹرن ریٹرن آن انویسٹمنٹ اگر دنیاوی ٹرمز میں کہا جائے تو اس میں شریعت میں ایک تو اللہ نے کہہ دیا 700 گنا، جو کہ دنیا میں شاید ناممکن ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہارے اخلاص کی بنا پر، تمہاری نیک نیتی کی بنا پر اور اللہ کی چاہت کی بنا پر اللہ جس کے لیے چاہے اللہ اسے بڑھا دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ پچھلی آیت میں یعنی اخلاص، کیونکہ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے زیادہ بڑھائے گا، تو یہاں پر اس آیت میں اخلاص کا ذکر نہیں ہوا، لیکن اس کا معنی یہی ہے کہ انسان کی نیت میں، مال خرچ کرنے میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اتنا اجر اس کے لیے بڑھا دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا، اور پھر اللہ بہت وسعت والا ہے، علم والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
اس کے پاس ایک فکس انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا ہی کیپٹل ہے، میں اپنے ہر شیئر ہولڈر کو اتنا ہی پروفٹ دے سکتا ہوں، جو انویسٹر ہے بس اس کو اتنا ہی میکسیمم ریٹرن دے سکتا ہوں، یا اپنے ہر امپلائی کو اتنا ہی بونس دے سکتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ان لمیٹڈ ہیں، اس میں اس کی کوئی حد نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا فرماتے۔ آگے فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مال خرچ کرنا کافی نہیں، بلکہ وہ خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان نہیں جتاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ احسان جتانے اور تکلیف دینے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں بعض اوقات مال خرچ کرتا ہے، کسی پر احسان کرتا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، تو بعض اوقات وہ اپنے اس احسان کو جتلاتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے۔ جب ایک موقع آتا ہے، خاص طور پر خاندانوں میں اگر کوئی ایسا کوئی ایک ایسی فیملی ہو کہ جو غریب ہوں، تنگ دست ہوں، اور اور ایک شخص کا ان گھر کا اس بچوں کا چچا ان کی کفالت کرتا ہو، ماموں کفالت کرتا ہو، اور ایک وقت آئے کہ جب وہ ماموں جتائے، اسی طرح چچا جو ہے وہ اپنے احسانات کو جتائے، اور اسی طرح ان کی بیویاں، ان کی اولاد، وہ ان کو بتائیں کہ تم کمزور تھے، تم ضرورت مند تھے، تمہارے پاس اسکول کی فیس بڑھنے کی وسعت نہیں تھی، تم لوگ یوں ہی بیٹھے رہتے تھے، تمہارے پاس عید کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور ہمارے ماں باپ نے، ہم نے تمہاری کفالت کی اس ٹائم پر، اور تم آج جو کھڑے ہو وہ ہماری بدولت ہو۔ تو یہ ہے وہ احسان جتانا اور تکلیف دینا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، بلکہ آگے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ تم خرچی نہ کرو، بس اچھی بات کہو اور درگزر کر دو۔ یہ مساکین اور فقراء کے بارے میں اگلی ہی آیت میں آئے گا، تو اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ بس اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو بس احسان نہ جتاؤ، لوگوں کو نہ بتاؤ، لوگوں پر اپنے روب ظاہر نہ کرو کہ تم نے کوئی بڑا کام کیا ہے۔ جب تم نے ایک کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو بس اس کا اجر بھی اللہ سے طلب کرو، لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ اور اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا انعام تمہارے رب کے پاس ہے، اور وہ انعام یہ ہوگا، اس کی ایک شکل یہ ہوگی، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی وہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شکر گزاری عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرماتا ہے، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اس قدر اجر عطا فرمائے گا کہ اسے غم اور ملال نہیں ہوگا، وہ خوف اللہ کے سوا کسی مخلوق کا خوف محسوس نہیں کرے گا، وہ غمگین نہیں ہوگا، وہ خوش و خرم ہوگا۔ آگے فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ یعنی تم سے اگر کوئی مال طلب کرے تو تم اس سے اچھی بات کہہ کے اسے معاف کر دو، اسے درگزر کر دو، یہ اس خیرات، اس مال دینے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تمہارا ستانا ہو، جس کے بعد تمہارا احسان جتانا ہو، جس کے بعد تمہارا تکلیف دینا ہو، جس کے بعد سامنے والے کو نیچا دکھانا ہو، اسے اس کی اوقات یاد دلا دینا ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم خیرات نہ دو، بلکہ تم ان سے بس اچھی بات کہو، تم سے کوئی سوال کرے تو اچھی طرح بات کرو، انہیں جھڑکو نہ، اور ان سے درگزر کر دو، معاف کر دو۔ اور پھر دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، واللہ غنی، اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، تمہارے مال کی اس کو ضرورت نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے تم نے اللہ پہ احسان کیا، تم نے کوئی بہت بڑا کام کیا، تو اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کی مخلوق کو ضرورت ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق پر تم مال خرچ کرتے ہو
تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اپنی مخلوق کا رزق جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے اس مخلوق تک پہنچا دے گا۔ اگر آپ کو یہ شرف حاصل نہ ہوا، اگر آپ کے حق میں یہ سعادت نہیں تھی، تو کوئی اور اس سعادت کو حاصل کرے گا اور ان تک وہ مال پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ اور ذرائع پیدا فرما دے گا، لیکن تمہارے ایسے مال کی ضرورت نہیں کہ جس مال کو خرچ کر کے تم پھر ستاؤ۔ واللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، وہ حلیم، اور حلیم ہے، حلم والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ یہ جو ریاکاری ہے اسے شرک خفی بھی کہا گیا ہے، کہ اپنے ریاکاری کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسا عمل کہ جسے اللہ کی رضا کے لیے کیا جانا تھا، لیکن اس میں مخلوق کی رضا شامل ہو جائے یا دنیاوی نفع حاصل کرنے کی خواہش شامل ہو جائے، تو اسے ایسے عمل کو ریاکاری کہتے ہیں کہ جس میں دکھلاوا موجود ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کی طرح جو اپنے مال لوگوں کے لیے کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ یہاں پہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو حقیقی طور پر منافق ہے، جو کافر ہے، جو صرف مال اس وجہ سے خرچ کر رہا ہے کہ اسے دنیاوی نفع مل جائے، اور حقیقتاً وہ اللہ کا اس سے نہ اجر چاہتا ہے، نہ وہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ اس کے لیے دین ایک انویسٹمنٹ ہے، اس کے لیے دین میں داخل ہونا، اس میں مال خرچ کرنا، عزت پانا، اس کے ریٹرن میں اور دیگر لوگوں سے فائدہ ملنا، یہ ایک انویسٹمنٹ کی شکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی عمل میں 100% ریاکاری ہو تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، وہ پھر صرف دنیاوی نفع کے لیے رہ جاتا ہے، اس میں دینی نفع یا اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، تو اس کی مثال ایسی ہے۔ اب اللہ نے اس شخص کی مثال بیان فرمائی ہے اور بڑی خوبصورت مثال ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہو، علیہ ترابن، اس پر مٹی ہو، ایک چکنا پتھر ہو، اس کے اوپر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس پر زوردار بارش پڑی، فَتَرَكَهُ سَلْدًا، تو اسے صاف پتھر کر کر چھوڑ دیا۔ یعنی ایک وہ شخص کہ جس کے اندر 100% ریاکاری ہے، 100% ریاکاری ہے، اس کی مثل ایک ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر، اور ایک چکنے پتھر کے اوپر اگر مٹی ہو اور تو وہ مٹی اسے زرخیز نہیں کر سکتی، اس پہ فصل نہیں اگ سکتی۔ اگر اس پر بارش برسے تو اس میں کوئی سبزہ نہیں اگے گا، بلکہ وہ مٹی جو ہے وہ وہاں سے اتر جائے گی اور وہ پتھر بالکل صاف و شفاف ہو جائے گا۔ اس شخص کی جو 100% ریاکار ہے، اس شخص کے مال خرچ کرنے کی مثال بس ایسی ہی ہے کہ جب اس نے اللہ کی راہ میں بظاہر مال خرچ کیا تو گویا کہ اس کے چکنے پتھر پر کچھ مٹی تھی، لیکن جب بارش برسی تو سب کچھ جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا، بالکل صاف پتھر ہو گیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، تو ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے، جو انہوں نے خرچ کیا کچھ بھی نہ پائیں گے۔ جو 100% جس میں ریاکاری تھی، لوگوں کے لیے کیا، اپنی شہرت کے لیے کیا، اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اب اللہ اس شخص کی مثال بیان فرماتا ہے کہ جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا، ان کی مثال، ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ، اس پر زوردار بارش پڑے، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ،
تو وہ باغ دگنا پھل لایا۔ فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وابل، پھر اگر زوردار بارش نہ بھی پڑے، فطل، تو ہلکی سی پھوار ہی کافی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور دنیاوی نفع، دنیا میں شہرت ان کا مقصد نہیں ہوتی، ان کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اونچی زمین پر باغ ہو، تو اس باغ پر جب زوردار بارش پڑے گی تو پھر تو وہ دگنا پھل دے گا، لیکن اگر بارش نہ بھی پڑے اور ہلکی پھوار ہو تو وہ بھی کافی ہے اس باغ کو پھل دینے کے لیے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ خوب واقف ہے اس بات سے کہ تم جب مال خرچ کرتے ہو تو تمہاری کیا نیت ہوتی ہے۔ تم اپنی واہ واہ چاہتے ہو، اپنی شہرت چاہتے ہو، تمہاری خواہش ہے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تمہاری خواہش ہے کہ تمہارے نام کے پوسٹر لگائے جائیں، سب کو بتایا جائے کہ ان صاحب نے اتنی رقم ادا کی۔ تمہاری خواہش ہے کہ لوگ آ کر تم سے ملیں کہ آپ ہیں اصل میں، آپ کی وجہ سے یہ کام ہوا، یا تمہاری خواہش حقیقتاً آخرت ہے، تمہاری خواہش اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب ہے، تمہاری خواہش صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کی مثال بیان کی، اور یہ بھی بڑی خوبصورت مثال ہے۔ یہ اللہ نے ریٹائرمنٹ پلان کے حوالے سے مثال بیان کی کہ وہ شخص کہ جو دنیاوی نفع کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہا، وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے زندگی بھر محنت کی، اپنی کچھ سیونگز کی، اپنی پراپرٹیز بنائیں۔ میں ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ نے مثال الگ علیحدہ انداز میں دی۔ اپنی پراپرٹیز بنائی، انہیں کرائے پر چڑھایا، اپنا بزنس اسٹیبلش کیا تاکہ بڑھاپے میں اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور اب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے بچے ابھی کمزور ہیں، وہ کمانے پر قادر نہیں، لیکن اچانک سے اللہ کی طرف سے آفت آئے اور وہ سب کا سب جل کے راکھ ہو جائے اور وہ پھر محتاج ہو جائے، تو اللہ نے ایسے شخص کی مثال بیان کی۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اسے بڑھاپا آ جائے اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور ناتواں بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو وہ سارا باغ جل جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی تم نے اگر اپنے مال کو اس نیت سے خرچ کیا کہ تم لوگوں کی رضامندی چاہو، اپنی شہرت چاہو، دنیاوی نفع چاہو، تو بس شاید گویا کہ تم اس شخص کی طرح ہو، اور تم وہ شخص کبھی نہ بننا چاہو گے کہ جس کے پاس ایک باغ ہو، اس میں انگور اور کھجوروں کے درخت ہوں، ہر قسم کا میوہ ہو، اس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اور جب تم بوڑھے ہو جاؤ، تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہوں، نہ کماتے ہوں، اور پھر ایک آگ کا بگولا آئے اور وہ سب جلا کر راکھ کر دے اور تمہارا یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے، نشانیاں بیان فرماتا ہے، تمہیں مثالیں دے کر سمجھاتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آپ دیکھیں اس رکوع میں دو مضامین ہیں۔ پہلا مضمون ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جس کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا دو اقسام میں ہے۔ کچھ صدقات تو ایسے ہیں جو یا تو فرض ہیں یا واجب ہیں، یعنی صدقات واجبات میں سے ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ اگر کسی پر لازم ہو تو دینا ضروری ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے گا تو شدید گناہ گار ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا۔ قرآن کریم میں سخت وعید آئی۔ صدقہ فطر جب واجب ہو تو وہ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح جس پر فدیہ لازم ہو اسے دینا ضروری ہے، کفارات دینا ضروری ہے، اور کچھ صدقات نافلہ ہیں کہ جس میں آپ نے کسی مدرسے میں پیسہ دیا، آپ نے کہیں مسجد میں پیسہ دیا، آپ نے کسی غریب کی امداد کی، ان صدقات واجبہ کو ہٹا کر یہ دونوں صدقات جو ہیں دونوں میں اجر ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم نے اپنی زندگی میں اتنی آسائشوں کا اضافہ کر لیا ہے، ہمارے پاس مہنگی گاڑی ہونی چاہیے، اور جس گاڑی کو رکھنے کی ہمارے پاس وسعت نہیں ہوتی، ہم اسے لیزنگ پر لیتے ہیں 5 سے 10 سال کے پلانز میں، اور وہ ہم اپنی تنخواہ میں سے ایک فکس رقم ہم اس گاڑی کے لیے دیتے ہیں، حالانکہ ہم اسے ایک
کمتر گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہترین گاڑی ہو، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بہترین موبائل فون ہو جس میں چاہے ہماری شاید 1 یا 2 ماہ کی تنخواہ بھی خرچ ہو جائے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے برانڈڈ کپڑے ہوں، چاہے ہم اسے افورڈ نہ کر سکتے ہوں لیکن ہم نے ان مخصوص برانڈز کے ہی کپڑے پہننے ہیں، اگر وہ ان برانڈڈ ہوگا، اگر اس پہ برانڈ نہیں ہوگا تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، پھر ہم اپنی کمیونٹی میں عزت کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ کئی آسائشیں ہم نے اپنی یہ ضرورت بنا لی ہے کہ ہمیں مہنگے ریسٹورنٹس میں مہنگے کھانے کھانے ہیں، ہمیں بوفے اٹینڈ کرنا ہے، ہمیں اس مقام پر ضرور جانا ہے کہ جہاں پہ ہزاروں روپے صرف ٹکٹ کی مد میں خرچ ہو جاتے ہوں۔ تو جب ہم اپنی زندگی کو اتنی لگژریز کا عادی بنا لیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تو بہت دور، ہم ان لگژریز کو افورڈ کرنے کے لیے بھی دن رات محنت کرتے رہیں گے، ایک مشین کی طرح کام کرتے رہیں گے، دن رات ہم اپنی جاب کے بعد اضافی کام بھی ڈھونڈیں گے اور انویسٹمنٹ کے طریقے بھی ڈھونڈیں گے، ہمارا جسم، ہمارا دماغ صرف پیسہ کمانے پر لگے گا تاکہ ہم اپنی زندگی میں 15 گھنٹے کام کرنے کے بعد جو ہمارے پاس 2 گھنٹے رہ جاتے ہیں اس میں ہم، یعنی باقی اگر آپ سمجھ لیں کہ ایک شخص 6 یا 7 گھنٹے اگر سوتا ہے تو اس کے بعد وہ 14 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس جو بالکل قلیل وقت رہ جاتا ہے اس میں وہ اس کمائے ہوئے پیسے کو خرچ کر سکے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں دین کے لیے خرچ کرنا تو بہت دور، ایک شخص اپنے بڑھاپے کے لیے بھی کچھ سیونگ نہیں کر پاتا۔ تو بس ہونا یہی چاہیے کہ ہم اپنی، ایسا نہیں کہ آپ مہنگی گاڑی نہیں خرید سکتے، آپ مہنگا موبائل نہیں رکھ سکتے، لیکن جتنی چادر اتنے پیر پھیلانا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو جتنی کشادگی عطا فرمائی ہے، جتنا رزق عطا فرمایا ہے، آپ اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو اسی کے اندر رکھیں، اور ان خواہشات کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی میں ایک فکس پرسنٹیج، ایک حصہ ضرور رکھیں کہ جسے آپ نفلی طور پہ، فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے لیکن نفلی طور پر آپ خرچ کرتے چلے جائیں۔ اور جس طرح آپ دنیاوی انویسٹمنٹ میں دماغ لگاتے ہیں، آپ ذہن سازی کرتے ہیں کہ یہاں پیسہ خرچ کرنا ہے یہاں نہیں کرنا، بالکل اسی طرح دین میں بھی دماغ لگائیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہی شخص کو سارا پیسہ دیے چلے جا رہے ہیں، چاہے اسے ضرورت ہو یا نہ ہو، اس پیسے کو اچھی طرح دینی معاملات میں انویسٹ کریں، کسی مدرسے میں پیسہ خرچ کریں، مسجد میں پیسہ خرچ کریں، لوگوں کو راشن لے کر دیں، لوگوں کو کپڑا پہنائیں، کہیں پہ کوئی فلاحی ادارہ بن رہا ہو تو اس کی تعمیر میں پیسہ دیں، کہیں پہ زلزلہ آیا ہو تو وہاں پر امداد میں پیسہ دیں، مختلف شعبہ جات میں پیسہ خرچ کریں اور یہ پیسہ آپ کو کام آئے گا۔ تو یہ تھا اس رکوع کا پہلا مضمون۔ اور دوسرا مضمون تمام آیات میں وہ یہی تھا کہ اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرو، مخلوق کی فرما برداری کے لیے نہ کرو، مخلوق کی رضا کے لیے نہ کرو۔ اگر تم نے مخلوق کے لیے کیا تو بس تم اس کا اجر نہیں پاؤ گے، اگر 100% ریاکاری آ گئی تو بس وہ تمہارا عمل برباد ہو جائے گا۔ ریاکاری بہت بری شے ہے، ہمیں اپنے اندر اس بات اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ریاکار تو نہیں ہیں۔ علماء نے بعض نکات لکھے کہ جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں آپ ریاکاری میں تو مبتلا نہیں۔ مثلا تنہائی میں آپ عبادت کے معاملے میں انتہائی سست ہیں، جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو نماز یوں پڑھتے ہیں کہ جس طرح ایک ٹرین جو ہے وہ گزر جاتی ہے، ایک نماز میں انتہائی سستی ہوتی ہے، بہت دیر کر کے پڑھتے ہیں، لیکن جب لوگوں کے سامنے ہوں تو بالکل چستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تنہائی میں جب ہوتے ہیں تو تمام نوافل چھوٹے اور صرف فرض واجب پر اکتفا، جب لوگوں کے سامنے ہیں تو تمام نوافل بھی ادا ہو رہے ہیں، بڑے ذوق و شوق، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا ایک ایک رکن ادا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ کی عبادت میں ابھی ریاکاری کا پہلو ہے۔ اسی طرح لوگوں کے سامنے آپ کو عمل میں بے حد لذت آ رہی ہے، آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں بڑا کیف و سرور محسوس کر رہے ہیں، لیکن وہی تنہائی میں آپ کو کوئی لذت نہیں آ رہی، آپ ایک بوجھ، ایک برڈن کی طرح عبادت کو ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کوئی نیک عمل کیا اور وہ عمل پوشیدہ رہ سکتا ہے، مثلا آپ نے کسی کی مدد کی غریب کی اور وہ عمل پوشیدہ ہے، کسی کے علم میں نہیں، صرف آپ کو اور اس کو پتا ہے، لیکن اب آپ کا باطن نہیں مان رہا، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی انداز سے، کسی طریقے سے کسی کو بتا دیں، آپ کسی پر ظاہر کر دیں کہ
آپ نے مدد کی ہے، اپنے گھر والوں کو بتا دیں، اپنے دوست یاروں کو بتا دیں. تو اگر آپ کا باطن ابھی مزاحمت کر رہا ہے، اگر آپ کا باطن کہتا ہے کہ نہیں یار کسی نہ کسی کو تو بتاؤ تاکہ تمہاری تعریف ہو، کسی کو پتہ تو چلے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آپ کے اندر ریاکاری کا پہلو موجود ہے. اسی طرح آپ نے ایک کوئی نیک عمل کیا، لوگوں کے سامنے بھی آیا، لیکن کسی نے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی. تو اگر حوصلہ افزائی نہ ہوئی تو آپ نے اس عمل کو مکمل ترک کر دیا. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے اگر حوصلہ افزائی نہ ہو تو آپ اس نیک عمل کو بالکل ترک کر دیں. اور اگر حوصلہ افزائی ہوتی رہے، لوگ آپ کی تحسین کرتے رہیں، آپ کی تعریف کرتے رہیں، تو پھر آپ اس عمل کو جاری رکھیں. تو بس ریاکاری ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرے، اپنے اخروی پہلو، اخروی انعامات پر نظر رکھے کہ اگر میں خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہوں، تو اس کا اجر مجھے اللہ عطا فرمائے گا. اور ریاکاری کی تباہ کاریوں پر، ریاکاری سے عمل کی بربادی پر اس طرف بھی نگاہ کرے کہ اس سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس سے وہ تمام عمل کے جو دنیا میں ہم کرتے ہیں اس کا پھر وہ نتیجہ نہیں ملے گا. اس لیے اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے محفوظ کرے. آپ اپنا بھی محاسبہ کریں، اور اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو آپ ان کی باتوں سے بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاکاری کس کس طرح کی جاتی ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو بڑے لیول پہ امداد کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام کے پوسٹر لگائے جائیں، بڑے بڑے حرفوں میں ان کا نام لکھا جائے کہ یہ فلاں سیٹ صاحب ہیں، ان کی مدد سے آج ہم اس تقریب کو سر انجام دے رہے ہیں. آج جو غریبوں کی امداد کی جا رہی ہے وہ ان کے نام سے دی جا رہی ہے. جو راشن کا پیکٹ بانٹا جا رہا ہو ان پہ ان سیٹ صاحب کا بڑا بڑا نام لکھا جائے. جو امداد کی جا رہی ہو ان میں ان سیٹ صاحب کی بڑی بڑی تصاویر موجود ہوں. یا آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کسی کی مدد کریں گے اور پھر اپنے عزیز و اقارب میں بیٹھ کر کہیں گے یار بس دل نہیں مانتا تھا، ایک غریب کو دیکھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، میں نے کہا یار جاؤ یار اتنی رقم دے دی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ریاکاری میں آتی ہیں. بعض اوقات اچھی نیت سے بھی انسان اپنے عمل کو ظاہر کر سکتا ہے. جیسے علماء نے کہا کہ جو فرائض صدقات ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، اس میں بعض اوقات لوگوں کے سامنے اظہار کرنا بھی ضروری ہے تاکہ کوئی بدگمان نہ ہو کہ یہ شخص زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتا. اور بعض اوقات اپنی نفلی صدقے کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے چاہنے والے، جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ سے متاثر ہیں، وہ بھی اس مقام پر خرچ کریں. تو یہ اچھی نیت کے ساتھ بھی اپنی نفلی کام کا اظہار کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل جو اعتبار ہے وہ نیت کا ہے. آپ نے اپنے باطن کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ جب آپ اپنے اس نیک عمل کا اظہار مخلوق کے سامنے، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو آپ کے باطن میں کیا چل رہا ہے. بس آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں اپنے ہی دیے ہوئے مال سے خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.